اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبما رحمت من اللہ لنت لہم. اچھے لیڈر کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ وہ ساتھیوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہوتا ہے، نرم دل، ان کی غلطیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور دل میں بھی کچھ نہیں رکھتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب صحابہ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تو ان کو معاف کر دیا اور ان سے ویسے ہی محبت کرتے رہے جیسے پہلے کرتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، کیونکہ نرمی سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں وہ سختی سے نہیں ہوتے. ورنہ اگر کہیں تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، سب یہ راہ چھوڑ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو، ان کی غلطیاں معاف کر دو، دل سے بھی نکال دو، رویے سے بھی نہ جھلکے کہ انہوں نے کبھی کچھ کیا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کو اگنور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن جہاں موقع ہے چوٹ لگائے بغیر نہیں گزرتے. انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں منشن کر دیتے ہیں کہ فلاں تو ہے ہی ایسا، فلاں نے تو فلاں کام ایسے کیا. لہجے میں، انداز میں، باتوں میں یہ تقویٰ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری کی ایسی باتوں کو بھی دیکھ لے. او یہ سٹیٹمنٹ میں نے کیوں دی، ایسا رویہ کیوں کیا، اس طرح کا طرز عمل، ایسا اخلاق، یہ مجھے زیب نہیں دیتا. یہ صرف اپنی غلطیاں وہ دیکھ سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، اور وہی کامیاب ہوتا ہے. ورنہ زبان سے کہتے ہیں معاف کر دیا لیکن حقیقت میں معاف بھی نہیں کیا ہوتا. ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو کہ ان سے اگر غلطی ہو گئی تو اب وہ کہاں جائیں، انسان ہے نا، ہو گئی. اب وہ بھی اپنے لیے استغفار کریں، تم بھی استغفار کرو، حالانکہ انہوں نے تمہاری بات نہیں مانی تھی. ایک لیڈر کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ جب فالوورز بات نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں جو کرنے کو نہیں کہا گیا، اور وہ نہیں کرتے جو کرنے کو کہا گیا. تو واعتصموا بحبل اللہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ یہ اخلاق پیدا نہ ہو، ورنہ تو لوگ رسی چھوڑتے جائیں گے، الگ ہوتے جائیں گے. ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو، اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو. آئندہ بھی شریک کرو مشورے میں. اگر چینی کے مشورے کی وجہ سے ہی مشکل آئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک وقت میں ایک شخص کا ایک مشورہ غلط ہو گیا تو زندگی بھر کے لیے اس کو سٹیمپ کر دو، سٹگما لگ جائے اس پر کہ اس کی غلطی سے، اس کی بات سے یہ ہوا تھا، آئندہ تو کبھی اس سے مشورہ نہ لو. ایسا نہیں، یہ انتہا پسندی ہے. انسان ہے، ایک وقت میں ایک بات اچھی ہو سکتی ہے، دوسرے وقت میں اسی سے غلطی ہو سکتی ہے. ایک وقت میں اس کا مشورہ صحیح ہو سکتا ہے، دوسرے میں غلط ہو سکتا ہے، اور پھر صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ان کو ساتھ رکھو اپنے. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پہ مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، پھر پیچھے نہ ہٹو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ کے لیے احد میں باہر نکلے، اور حالانکہ آپ کی رائے تھی اندر رہ کے جنگ کرنے کی، منافقین الگ ہو گئے، تو کچھ مسلمانوں کو یہ فکر ہوئی کہ ہماری وجہ سے آپ اس مشکل میں آ گئے، آپ تو نہیں جانا چاہتے تھے باہر. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھتے تو بے شک اندر ہی رہ کے جنگ کر لیجئے، ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کا یہ کام نہیں کہ جب کسی کام کا عزم کر لے، جب کوئی فیصلہ کر لے، اور جب اپنا لباس جنگ پہن لے تو اس کے بعد وہ اپنی رائے بدلے. اب یہ نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی کام کرانا چاہتا نا، تو ایسے لوگ مشورے والے بیچ میں آ جاتے ہیں کہ جن کا مشورہ اوور پاور کر جاتا ہے، اور انسان ایک ایسا فیصلہ کر لیتا ہے جس سے وقتی طور پہ نقصان بھی ہو جاتا ہے. تو اس پر ملال نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے او اگر یہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا اور ہم آرام کرتے. نہیں، اس پہ اب جمے رہو، اب اس کو نبھاؤ. کیونکہ وہ مشکل لمحہ ہوتا ہے نا، جب پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن چڑھتے تو پھر ہی چوٹی پہ پہنچتے اور نیچے کے حسین نظارے نظر آتے. تو بالکل اسی طرح بعض فیصلے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہو جائے تو ان کو پلٹانا نہیں چاہیے. کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی باتوں میں آ کے لوگ کہیں یہ کرو، اچھا یہ کرتے، اچھا یہ نہ کرو، یہ نہیں کرتے، وہ کرتے، پھر یہ کس قسم کی لیڈرشپ ہوئی؟ پھر اس طرح تو کام نہیں چلا کرتا. کیونکہ انسان لیڈر بن کے سب کو راضی کر ہی نہیں سکتا، اور سب خوش رہ ہی نہیں سکتے. لہذا انسان وہ کرتا جائے جس میں خیر اور بھلائی سمجھے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. دین کے کاموں میں اللہ پر توکل سب سے زیادہ کام آتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ ہے کوئی بھی نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
پس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اسی پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسی کے بھروسے پر قدم اٹھانے چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے۔ بعض اوقات ایسے ایسے الزام بھی لگ جاتے ہیں کہ جو انسان نے سوچے بھی نہیں ہوتے۔ پیغمبر جو اعلیٰ عرفہ اخلاق والے تھے، جو اپنے دشمنوں میں بھی امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے، تو ایک چادر نہیں مل رہی تو کسی نے کہا ہاں وہ حضور نے لے لی ہوگی۔ تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ لیڈر کے لیے سب کچھ حلال ہے، جو چاہے لے لے، لیکن نہیں، اس کی بھی حدود ہے۔ تو اس پر فرمایا نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، وہ اتنا کچھ قربان کر کے ایک چادر لے کے گھر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو؟ یعنی ایک شخص جس کی ہمیشہ پرائرٹی یہ رہی ہو کہ مجھے ہر وہ کام کرنا جو اللہ کو راضی کرے، اللہ کی خوشی کا کام، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ پھر وہ اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں پڑ جائے۔ وہ تو پڑے گا تو فوراً اس کا احساس ہوگا اور وہ پلٹ آئے گا۔ اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے، اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدر جہاں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک اللہ کے لیے کام کرتا ہے اور دوسرا اپنے مفادات کے لیے، اور اللہ سب کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب ان کے اندر سے ایک رسول اٹھایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس کتاب و حکمت سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور ہم سب کو بھی پتا ہے کہ قرآن و سنت کے علم سے پہلے ہم اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے تھے، اپنی ہی دنیا میں تھے اور دنیا کی پیروی کر رہے تھے کہ جدھر لوگ جا رہے گو ود دا فلو، جدھر لوگ جا رہے تم بھی ادھر ہی چلو۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی۔ جب نعمت ملے تو شکر بھی کرنا چاہیے، اور شکر کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نعمت کو شیئر کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ کیونکہ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ لڑنے جائیں اور پھر ناکام ہو جائیں۔ آپ اپنے آپ کو سوچئے کہ آپ کسی ایسے سفر مار کے مہم میں پروفٹ کے ساتھ ہیں تو آپ تو پورے کانفیڈنٹ ہو گے کہ کچھ بھی ہو ہم ہار نہیں سکتے، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات قرآن ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا کوئی چیز تو ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر کبھی کچھ ہو جائے تو کہتے ہیں شیطان وسوسہ ڈال، دیکھا کوئی فائدہ نہیں قرآن پڑھنے میں، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے میں۔ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ معتبر مقدس سیکرڈ چیزیں ہیں ہی، غلطی ہماری ہوتی ہے کہیں۔ تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پہ پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو قل هو من عند انفسکم، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، پروفٹ کی وجہ سے نہیں، یہ تو تمہارے اپنے قصور کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو اب بھی فتح دے سکتا تھا۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے کون منافق، مومن کون منافق کون، یہ تو اللہ کو دیکھنا تھا۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو مدینہ کی، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایسی بس باتیں ہیں، ہونا کچھ نہیں۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت تو ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، دل میں پتا تھا ان کو کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اوپر سے ٹالنے کے لیے۔ اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، یعنی جنگ میں گئے تو مارے گئے، گھر رہتے جیسے ہم رہے تو دیکھو ہم تو نہیں مرے۔
ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کے دکھانا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، کیونکہ موت دل توڑنے والی خبر ہوتی ہے، ہارٹ بریکنگ نیوز ہوتی ہے. اور اہل ایمان کی شہادت یہ موت نہیں، ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہے، اپنے کام کی وجہ سے، اپنی قربانی کی وجہ سے اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. شہداء کو رزق ملتا ہے، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، وہ جان دے کے خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومن کو اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہیں پتا ہے کہ اللہ قربانیوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، وہ کام کی قدردانی کرتا ہے، کوئی انسان کرے یا نہ کرے. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، وہ یہ تھا کہ جنگ احد سے جب جو ہی واپس آئے تو مشرکین بھی چلے گئے. کچھ منزل دور گئے تو انہیں ہوش آیا کہ اوہ ہم نے تو ایک بڑا موقع گنوا دیا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں کی طاقت آج ختم کر کے ہی دم لیتے. چنانچہ ایک جگہ اکٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ پہ ایک اور حملہ یہیں سے کر دیا جائے، مکہ جانے سے بہتر ہے واپس پھر مدینہ پہ حملہ کریں. لیکن پھر اللہ نے کوئی دل میں بات ڈالی کہ ان کی ہمت نہیں پڑی اور مکہ چلے گئے. ادھر مسلمانوں کو بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں دشمن پھر نہ آ جائے، کیونکہ وہ پیچھے سے ایک حملہ تو کر ہی چکا تھا. جب ایک جگہ سے چوٹ لگتی ہے تو انسان، مثلا اگر آپ کسی دروازے سے کسی جگہ سے چوٹ کھائیں تو جب آپ وہاں سے گزریں گے تو آپ کو چوٹ یاد آئے گی. تو انہیں بھی خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر حملہ ہو جائے. اب کیا ہوا، جنگ احد کے دوسرے ہی دن نیکسٹ ڈے گھر گھر شہادت، زخموں سے چور. اگلے ہی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو کال دے دی، کم آن آ جاؤ سارے، پھر مقابلے پہ چلنا ہے. بہت نازک موقع. سوچی کسی کے گھر میں شہادت ہو چکی ہو، گھر میں سے ایک فرد جا چکا ہو، خود زخموں سے چور ہو، اور جس کام سے یہ سب کچھ ہوا اسی کے لیے پھر بلایا جا رہا ہو، کتنے لوگ اٹھیں گے؟ اگر ہمیں کبھی دین کے رستے میں کوئی سخت بات کہہ دے، کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، ہم نہیں اب دوبارہ یہ کام کریں گے. لیکن صحابہ کو دیکھیے، الذین استجابوا للہ والرسول، پھر اٹھ گئے زخموں سے چور، تھکے ہوئے، پھر اٹھ کے ساتھ چل پڑے اور مدینہ سے باہر کئی منزل دور چلے گئے ساتھ. یہ ایمان کہ مشقت کے وقت، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت، تکلیف کے وقت جب دین بلائے تو بندہ اس وقت یہ نہ کہ مجھے نیند آ رہی، یہ نہ کہ مجھے بھوک لگی، یہ نہ کہ ہاں مجھے یہ اور یہ کام ہے، نہیں، اس وقت اس نازک موقع پر دین کو میری ضرورت ہے، میں حاضر ہوں. کیونکہ دین ان کے لیے پروفیشن نہیں تھا، وہ ان کا مشن تھا. جس کے لیے دین مشن ہوتا ہے اس کے لیے وہ ہر قربانی کرتا ہے، وہ اس کو اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب. اور جن کے لیے دین کی خدمت ایک جاب ہو، پھر وہ گھنٹے گن کے کام کرتے ہیں، پھر وہ ڈالر دیکھ کے کام کرتے کہ کتنے وقت کے لیے کیا ملے گا تو کیا کام ہمیں کرنا ہے. وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے، وہ پہلے اپنے سارے کام پورے کرتے، پھر جو فالتو کوئی چھوٹا موٹا وقت ہوتا ہے وہ دین کے لیے رکھ دیتے. ہاں یہاں ہم فارغ ہیں، یہ ٹائم ہم سے لے لو، لیکن دین کو اگر اس سے بہتر کی ضرورت ہے تو وہ ہم نہیں دے سکتے، سوری. اسی وجہ سے ہم آج اس مقام پر ہیں کہ دنیا بھر ہم کو تھریٹ کرتی. کہیں امن سے بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے، کہیں امن سے بیٹھ کے خدا کا نام نہیں لے سکتے، ہر جگہ خوف ہے، ہر جگہ ذلت اور رسوائی. دین کے شاعر پر عمل نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتے. اور یہ تو شروعات ہے، اگر حال نہ بدلا، عمل نہ بدلا تو اس سے برا بھی ہو سکتا ہے. کیا اس وقت کے انتظار میں ہے؟ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، ان میں جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اجر عظیم. لیکن کس کے ساتھ؟ تقویٰ کے ساتھ. اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو. منافق پھر کہنے لگے کہ ڈرو دشمنوں سے. تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا،
حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہم کو اللہ، اور وہی بہترین کارساز ہے. اگر اس نے ہمیں چنا اس کام کے لیے تو مدد بھی وہی کرے گا، ہم تو اپنی آخری پونجی بھی لگا دیں گے اس کے راہ میں. وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. اب ہوا کیا کہ جب وہ دشمن کے پیچھے گئے تو دشمن آگے جا چکا تھا. مسلمان انتظار کرتے رہے کہ شاید واپس پلٹ آئے. مدینہ سے 8 میل دور تک گئے تھے مسلمان. تو وہاں پر کیا ہوا کہ کچھ اکٹھے بیٹھنے کا موقع آ گیا. آپ دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ کیوں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں؟ ایک دوسرے کو دلاسا سہارا دینے کے لیے نا. تو اب یہ اس میں بڑی حکمت تھی کہ گھر گھر شہادتیں ہیں، لوگ پیچھے دفن کر کے آ رہے ہیں، خود چوٹ کھائے ہوئے ہیں. اب سب کو ایک میدان میں جمع ہونے کا موقع مل گیا. ظاہر آپس کی بات چیت اور آپس کے ڈسکشن اور ایک دوسرے کو سپورٹ دینے سے سب کا غم بھی دور ہو گیا. اور وہاں سے کچھ مزید مال و متاع لے کر واپس آئے. فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کوئی جنگ پیش نہیں آئی، کوئی نقصان نہیں ہوا. واتبعوا رضوان اللہ، ان کا بس ایک ہی ہدف تھا اللہ راضی ہو جائے. اس نے بلایا بس ہم جا رہے ہیں. انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے کام ہم کر سکتے ہیں، سولوشن ہوتا ہے، لیکن شیطان آ کے اس طرح غلبہ ڈالتا ہے، ایسے جکڑتا ہے کہ یہ بندہ اگر اس مشکل پہ قابو پا گیا تو یہ تو بہت آگے چلا جائے گا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہتر ہے ادھر ہی اس کی ہمت توڑ کے یہیں کھڑا کر دو. کیونکہ ہوتا یہ کہ دین کے راستے میں جب ہم ترقی نہیں کرتے نا تو ادھر رک نہیں سکتے، وہ پھر فوراً واپسی کا سفر ہوتا ہے، تنزل، زوال آتا ہے. ایمان میں یا آپ اوپر جاتے ہیں یا نیچے جاتے ہیں، بیچ میں کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ آگے جانے کے ہر موقع کو بند کرے، ہر راستہ بند کرے، تاکہ یہ پھر پیچھے پیچھے جائے اور میری سطح پہ آ جائے اور پھر ہم اکٹھے جہنم میں ہوں. تو اس موقع سے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. فرمایا فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان والے ہو. اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یعنی آج اگر ان کی کوششیں بہت کامیاب ہوتی نظر آتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین کو دبا جائیں گے اور دین کا خاتمہ کر لیں گے، تو ایسا ہونے کا نہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہم جیسے اس کی خدمت کریں یا نہ کریں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہم اسے اپنے سینوں میں محفوظ کریں یا نہ کریں، ہم اس کا چرچا کریں یا نہ کریں، ہم اس کو سیکھیں سکھائیں یا نہ سیکھیں سکھائیں، اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو کوئی نقصان نہیں. اللہ کا نام بلند ہے، اس کا کلمہ بلند ہے، اس کا دین ہمیشہ بلند ہی رہے گا اپنے دلائل کے اعتبار سے، دین کی اپنی قوت کے اعتبار سے. لیکن ریسٹ تو ہمارا ہے کہ ہم عزت پاتے ہیں کہ ذلت پاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اسی کتاب کے ذریعے اللہ کچھ قوموں کو عزت بخشتا ہے، بلندی دیتا ہے، اور کچھ کو پستی میں ڈال دیتا ہے. ایک ہی کتاب، ایک ہی دین، کچھ لوگ اس کے ذریعے اونچے جائیں اور کچھ اس کے ذریعے نیچے جائیں، کھڈوں میں گریں. طرز عمل پر مبنی ہے، انسانوں پہ مبنی ہے کہ وہ اس کو لیتے کس طرح ہیں، صرف خوشی میں یا تنگی میں بھی. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آج اسلام کے اوپر جتنے بھی حملے، جتنا بھی پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہے، جتنی بھی کوششیں اس کو ختم کرنے کی جا رہی، کیا وہ ختم ہو رہا ہے؟ کیا وہ ختم ہو جائے گا اس طرح؟ اگر کوئی اور چیز ہوتی تو سروائیو نہ کر سکتی، لیکن اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے نا. یہ کتاب باقی رہے گی، یہ دین باقی رہے گا، اس کا نام لینے والے باقی رہیں گے، خواہ وہ کسی بھی حال میں جیے، خواہ وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو. اللہ کا دین میرا اور آپ کا کوئی محتاج نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے بغیر کچھ ہونے کا نہیں. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. جو لوگ ایمان چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے. دنیا میں اگر ان کو پھلنے پھولنے اور ترقی کا موقع ملا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہے. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو. کوئی ایمان کا دعویٰ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتا ہے.
اس حال میں نہیں رہتا انسان. مومن کو تو ترقی کرنی ہوتی ہے اور اگلے درجوں میں جانے کے لیے امتحان پر امتحان آتے ہی جاتے ہیں. یعنی جس بھی حال میں ہے، ایمان کے جس بھی درجے میں ہے، ہم میں سے کوئی، بات تو صحابہ کی ہو رہی لیکن اس کے بعد ہمارے لیے کیوں پیش کی گئی؟ اس لیے کہ ہر دور میں ایمان تل نہیں ہوتا، جامد ساکت نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ مسلمان ہو گئے تو بس ہو گئے، بات ختم. یا اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ایک درجے پہ نہیں رہنے دیتا. دنیا میں تو ہوتا نا، ہائی اسکول کر لیا اب آگے نہیں پڑھنا، بس مجھے امتحان بہت برے لگتے میں نے نہیں پڑھنا. کئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، بس اور نہیں پڑھنا. لیکن دین میں نہیں ہو سکتا کہ تم نے ہائی اسکول کر لیا تو بس ادھر ہی کھڑے رہو، امتحان آئے گا، یا اوپر جاؤ گے یا نیچے جاؤ گے. کبھی ایک حال میں نہیں رہ سکتے. یہ اس دین کی شان ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے الگ کر دے. یہ آزمائشیں کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ پتہ چل جائے کھوٹ کتنی ہے اور سچا ایمان کتنا ہے. پیور کرتا جاتا تک کہ پیورٹی کے ہائیسٹ لیول پہ لے جاتا ہے ایمان کو خالص کر کے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے، کہ بتا دے فلاں فلاں منافق ہے، فلاں کے ایمان کا لیول کم ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. نہیں، وہ آزمائشیں ڈال کے جانچ کرواتا ہے کہ لوگ چھٹ جائیں، پتہ چل جائے کون کام کا ہے اور کون نہیں. غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، پھر تقویٰ، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ اپنی کنجوسی سے وہ جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ تو وقتی طور پر ہمارے استعمال کے لیے سب کچھ ہم کو ملا، مالک تو وہی ہے. جب وقتی طور پہ ملتا تھا ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں جیسے یہ ہمارا اور ہم سے کبھی جائے گا نہیں، اور ساری انرجی اسی میں لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ جب چاہے لے لے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس بہت مال ہے اور اللہ کے پاس کچھ نہیں، اور اللہ والوں کے پاس بھی کچھ نہیں، یہ روز فنڈ مانگتے ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے. اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے وہ ایک شرط پیش کر رہے تھے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی لائے تھے جس کا تم ذکر کر رہے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی جنہوں نے تمہاری ساری باتیں مان لی ان کو کیوں مارا تم نے؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. یہ ہے اصل کامیابی کہ انسان آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اندر چلا جائے. رہی یہ دنیا، اس دنیا کی کامیابیاں تو یہ محض ایک ظاہر فریب چیز ہے، ظاہری دھوکہ ہے کہ چیزوں کو، کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، اپنی، بچوں کی، گھر والوں کی، دوستوں کی، حالانکہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے. مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، تمہارے اگینسٹ بہت پروپیگنڈا ہوگا. پھر ہم کیا کریں؟ اب وہ تو ہو رہا ہے. علاج وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر سے کام لو، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، اچھے اخلاق کا، صبر و تحمل، ٹالرنس کا مظاہرہ کرو،
فتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنے دین پر فرم رہو، تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ صرف ان سے تھا یا ان سے بھی ہے جن کے پاس محفوظ کتاب ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یہ تو ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے آئی ہے، اور انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں کہ دنیا کما کر دین کے کام کو پیچھے ڈال دیا، اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے، یعنی جھوٹی تعریفوں کے خواہش مند۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ اللہ تو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ اب آخری آیات سورۃ آل عمران کی شروع ہو گئی ہیں۔ آخری دن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح سویرے اٹھتے تھے تو اس وقت تہجد کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے۔ آج کل آپ بھی اٹھ رہے ہیں تو یاد رکھیے اور پڑھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے۔ جس کے دل میں خدا کی یاد ہوتی ہے نا، تو اس کے ذہن پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، اس کے دل میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب کی چیزوں سے اٹھتے بیٹھتے ایسے ایسے آئیڈیاز دیتا ہے، مختلف چیزوں میں وہ چیز دکھا دیتا ہے، جیسے نیوٹن کو سیب گرتا دکھا کے ایک بات سمجھا دی، اسی طرح ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ پھر الہام ہوتے ہیں، ان کو حل نظر آ جاتا ہے، ان کو سولوشن مل جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے سوتے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آنکھیں کھول کے جئیں، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کریں۔ کس لیے غور و فکر کریں؟ بس یہ دیکھتے رہے اچھا اس کا رنگ کیسا ہے اور یہ کیسا لگ رہا ہے اور یہ خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ نہیں، نگاہ عبرت سے دیکھیں، سبق لیں اس سے۔ وہ کیا پکارتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا۔ کچھ چیزوں کا فائدہ تم کو سمجھ آتا ہے نا، یہ چیز اس کے لیے پیدا ہوئی، یہ اس کے لیے پیدا، کچھ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں پیدا کی گئی تھی۔ خصوصاً آج کل جب کوئی ایسی لنک بھیجتا ہے جس میں سمندر کے اندر کے اندھیروں کی مخلوق کو دکھایا جاتا ہے، تو ایک لمحے ضرور خیال آتا ہے ان کا کیا کام ہے، یہ اتنے خوبصورت یہاں کیسے چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں بنائے گئے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یہ بیکار نہیں بنے، سبحانک تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کہ ہم کوئی ایسی بات بھی سوچیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، بس اے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، اس نے ہمیں دعویٰ کیا، تیری طرف بلایا اور ہم آ گئے، اور کہتا تھا اپنے رب کو مانو، ہم نے مان لیا، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، پس اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکے، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، ابھی بھی بہت کچھ غلطیاں ان کو بھی صاف کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اگر دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ہی نیک لوگوں کے ساتھ مریں گے اور نیک لوگوں کے بیچ اٹھیں گے، ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کیا ہے آپ کی۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد، اے ہمارے رب جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، یعنی اپنی فتح و مدد اور نصرت کے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، اس دن کی بے عزتی سے بچا لینا۔ دنیا میں ہمیں اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اور عزت بچاتے بچاتے ہم اللہ کے دین کے حق میں کمی کر جاتے ہیں، تو کیا ہوگا اس وقت جب یہ عزت قیامت کے دن پامال ہوگی؟ تو یا اللہ اس رسوائی سے بچا لینا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں،
جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، عورت کا بھی ذکر کیا گیا، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، ایک ہی نسل انسانی سے ہو، لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کا چلنا پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان پہ نہ کوئی ویزا کی پابندی ہے، نہ ہی کسی جگہ جانے میں کوئی رکاوٹ ہے، ان کے لیے سب راستے کھلے ہیں۔ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، کتنے دن کی ہالیڈیز کر لیں گے، کتنے دن کا کھانا پینا، کتنے دن کا آرام، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، تقوی والی زندگی، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کے مال و متاع اور دنیا کے فائدوں اور دنیا کے آرام پہ مت ریجھو اور اس کے لیے اپنی آخرت مت قربان کرو۔ اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، یعنی سب برابر نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، یعنی اپنی کتابوں کو بھی مانتے ہیں اور موجودہ کو بھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، ہمبل ہیں، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کامیابی کے لیے کیا کرو؟ صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، جمے رہو، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، رابطو یعنی باندھ کے رکھو، تیار رہو، اور ایک اور معنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلے تو ایمان والوں کو بار بار تقوی کا حکم تھا، اور یہاں سارے انسانوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ کون ہے اللہ؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ رشتہ داریوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو تمام انسان ایک بڑا انسانی کنبہ ہے، آدم کی اولاد ہے سارے، کو مسلم ہے یا کافر کوئی بھی ہے، سب انسان آدم کی اولاد۔ ہمیں سب کے ساتھ احسان کی ضرورت ہے، سب کو خدا سے ڈر کے ایک دوسرے سے معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کا سبق دیا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بگڑتا ہے تو وہ یاد رکھے خدا اس کو دیکھ رہا ہے، بندے نہیں بھی دیکھ رہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ بدلہ لے گا۔ اور خصوصاً معاشرے کے سپریسڈ لوگ، یتیم، مسکین، عورتیں، وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب یہی ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، فریضہ ہے تم پر۔ البتہ اگر وہ خود اپنے خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دے تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، پھر شوہر کھا سکتا ہے، پھر شوہر لے سکتا ہے۔ کھانے کی بات اس لیے آئی کہ مال کا بڑا حصہ ہم کھانے پہ ہی خرچ کرتے ہیں، ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شوہر صرف کھانے پینے میں لگائے گا اور باقی کام نہیں کر سکتا، بزنس میں بھی لگا سکتا ہے، بزنس کر کے پھر کھانے میں ہی آئے گا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی بچوں کو اتنا مت دو کہ وہ ضائع کر دیں،
البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو جب وہ زیادہ تنگ کریں کہ اور پیسے چاہیے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لے، یعنی وہ یتیم بچوں کے پالنے میں ان کے مال سے اجرت نہ لے، فی سبیل اللہ کرے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، بس تھوڑا بہت لے لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہو کہ وہ کام کر سکے یتیموں کے لیے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، لکھت پڑھت کر کے دو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ اس لیے تاکہ بعد میں جھگڑے نہ ہوں۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دو اہم باتیں، ایک تو یہ کہ جاہلیت میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، مردوں کا ذکر کرنے کے بعد ساتھ ہی انہی الفاظ اور اسی انداز میں عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ دوسری اہم بات یہ کہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی پراپرٹی اور لینڈ ہو تو جس کو تقسیم کرو گے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کرو گے، سب کچھ تقسیم ہوگا، سب کا حصہ اس میں اللہ کے دیے ہوئے حصے کے مطابق لگایا جائے گا۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، یعنی تقسیم ہو رہا ہے، حصے داروں کو تو حصہ مل رہا ہے، یتیموں مسکینوں کا، یا گلی محلے سے لوگ ایسے آگے جاننے والے یا بچے، ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی گھر میں ڈیتھ ہوتی یا کوئی تقسیم کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو عام طور پر سارے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں کہ میلے کی طرح کہ اچھا کیا ہو رہا ہے۔ اب میں نے ایک تقسیم دیکھی تھی کسی کے فوت ہونے پر، جب وہ خاتون فوت ہو گئی تو ان کی پیٹیاں کھول کے اس میں سے سامان نکالا جا رہا تھا، ایک اٹھا رہا ہے، دوسرا اٹھا رہا ہے، سب کچھ لا کے صحن میں اکٹھا کیا گیا، پھر وہ کھولا جا رہا تھا، ڈبے کھولے جا رہے تھے، بندی ہوئی چیزیں کھولی جا رہی تھی، تہیں الگ الگ کی جا رہی تھی، تو وہ بالکل ایسا، وہ منظر مجھے کبھی نہیں بھولتا، وہ ایسا منظر تھا کہ جیسے بہت تکلیف دہ بھی اور بہت مختلف بھی۔ تو جب ایسا کچھ ہو رہا ہو گھر میں، جب بھی آپ سامان نکالے تو سارے بچے کام کاج چھوڑ کے آ کے اس میں ہاتھ ڈالنے لگتے، اور پھر اگر کسی کو کچھ دیا جا رہا تو کہتے ہیں اس نے دے، مجھے نہیں دے رہے۔ تو فرمایا کہ جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت یتیم مسکین کو بھی سامنے رکھو۔ سورۃ النساء، النساء عورتوں کو لیے استعمال ہوتا ہے، عورتیں معاشرے میں کمزوری کا سمبل ہے۔ اس صورت میں کمزوروں کے حقوق کی بہت بات کی گئی ہے، اور خصوصاً شروع میں یتیموں کے حقوق پہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کا کوئی لیگل رائٹ نہیں بھی تو ہر چیز لیگیلٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، کوئی دین اور اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لہٰذا ان کو بھی کچھ نہ کچھ دو، اور اگر نہیں دینا قولوا لهم قولا معروفا، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، پیار سے بات تو کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کو نہ کرنی ہوتی کسی کام پر تو اس کو وقت نہیں کہ ناک چڑھا کے، تیوریاں چڑھا کے، منہ ادھر پھیر کے، ٹانٹ کے انداز میں، بدتمیزی کے انداز میں کسی سے بات کریں۔ اس کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے۔ کیا کرنا چاہیے؟ نہ بھی کرنی ہے تو بھلے مانس طریقے سے کریں، پیار سے کریں، آرام سے کریں۔ طلاق کے موقع پہ کہا ہوتا ہے طلاق دو، سرحوہن سراحا جمیلا۔ تو عام روزمرہ زندگی میں اگر کسی وجہ سے اختلاف ہے، کوئی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، ایک دوسرے کی بات نہیں ماننے کا موڈ، تو بدتمیزی تو نہ کرو۔ بد اخلاقی کسی حال میں جائز نہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کیا چیز لوگوں کو جنت میں لے جائے گی، فرمایا تقوی اور حسن اخلاق۔ اور حسن اخلاق کسی کے گھر بن سور کے، بن ٹھن کے جا کے مصنوعی طریقے سے اسمائل کرنے کا نام نہیں ہے۔ حسن اخلاق باہم جن لوگوں کے ساتھ روزمرہ ڈیلنگ ہے ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے کا نام ہے، جن کے حقوق تم پر ہیں، جن کے فرائض تم پر ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھا رویہ اختیار کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اس وقت اپنی موت یاد دلائی گئی۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ سوچو اگر اس وقت تمہارا بچہ یتیم کھڑا ہو، کسی کا مال دیکھتا، تو تم کیا سوچو گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں، قولاً سدیدہ کہیں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ یہاں کس سے خطاب ہو رہا تھا؟ کس کی بات ہو رہی تھی؟ اس میں کسی اور کی نہیں،
مدنی صورت ہے، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم انسانوں کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کا حق نہیں دو گے، اس کا مال دبا جاؤ گے، تو خدا کو جواب دینا ہوگا، آخرت کی سزا کے خوف سے دنیا میں ہی باز آ جاؤ۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے۔ یعنی اس میں اہم چیز کیا ہے کہ حصے تو تقسیم ہوں گے، لیکن تقسیم سے پہلے وصیت اور قرض۔ اگرچہ قرض عملی طور پہ پہلے دیا جاتا ہے اور وصیت کا درجہ دوسرا ہے، لیکن لوگ قرضہ تو پھر قرضدار خود مانگنے آ جاتے ہیں تو قرضہ تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن وصیت کو عام طور پہ لوگ چھپا بھی جاتے ہیں، اور وصیت والے بعض اوقات خود مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے وصیت کا ذکر پہلے آیا۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکہ کا 1/4 1/4 حصہ تمہارا، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے۔ سن لیں، عورتیں بھی وصیت کر سکتی ہیں، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بات اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے۔ بیوی کو ایسا خود غرض نہیں ہونا چاہیے کہ شوہر کے قرض کو اگنور کر کے کہے کہ اب میں ہی سارا سمیٹ لوں، اور کوئی مانگنے آئے تو اس کو گیٹ آؤٹ کر دیا جائے۔ نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے مرنے والے کے حقوق، اس کی ول، ان کو بھی پورا کیا جائے اور اس کے بعد اپنا حصہ لیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، یعنی جس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد وہ میلہ لگ رہا ہے، بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں مگر اس کا ایک بھائی یا بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے۔ یہاں بھائی بہن سب کا حصہ برابر، یوٹرین بردرز اینڈ سسٹرز میں تو کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کہ عورت اور مرد ہونے کی وجہ سے ہی ہمیشہ حصہ فرق ہوگا۔ حصوں کی تقسیم میں اونچ نیچ ذمہ داریوں کی کمی بیشی کی وجہ سے ہے، یہ اصول یاد رکھیے، کیونکہ بہت سے لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان کیوں ہو، وہاں تو عورت کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، عورت کا حصہ آدھا ہے، عورت کی گواہی آدھی ہے۔ بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ جہاں جس کی ذمہ داری زیادہ ہے وہاں اس کا حصہ بھی زیادہ ہے۔ کسی اور کے قانون میں تو عورت کو بھی کمانا ہے اپنے لیے اور مرد کو بھی کمانا ہے، ہر ایک کو کام کرنا ہے تو پھر وہ کھائے گا۔ اسلام میں کیا ہے؟ مرد کما کے لائے اور عورت شہزادی بیٹھ کے کھائے، اور پھر ماں باپ سے بھی حصہ پائے، شوہر فوت ہو جائے اس میں سے بھی حصہ لے لے، نور و نلا نور۔ پھر بھی عورتیں ناراض کہ ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوئی، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، حتیٰ کہ جنت سے وہ چند بالش دور رہ جاتا ہے، کہ وراثت کے معاملے میں غلط فیصلہ کرتا ہے اور اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے غلط وصیت کرنا، حقداروں کو حق سے محروم کرنا، مال کے بارے میں ناجائز فیصلے کرنا، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ ہمیں اس سے کیا، ہمارے مرنے کے بعد کوئی کتنا لے رہا ہے، ہم بلا وجہ کیوں فیور کریں اپنا نقصان کر کے۔ لیکن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بعض عورتیں بیٹوں کے حق میں اتنی نرم ہوتی ہیں کہ سارا حصہ انہی کو دلوانا چاہتی ہیں اور بہنوں کو تانے دے دلا کے ان کے حصے سے ان کو چھڑا دیتی ہیں۔ یہ سوچنا چاہیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات
وہاں مال بیٹے کام نہیں آئیں گے، وہاں نیکیاں چاہیے. اس لیے اللہ سے ڈر کر وہی فیصلہ کرنا چاہیے جو انسان کے حق میں بہتر ہو. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو. یہ زنا کی حد کا حکم جو سورۃ النور میں ہے اس سے پہلے کی آیت ہے. تو ابتدا میں یہی حکم دیا کہ اگر کوئی عورت بدکاری کرے تو اس کو گھر میں کنفائنمنٹ دی جائے یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے. تو بعد میں راستہ آ گیا کہ حد جاری کر دی جائے اور اس کے بعد گھر میں بند نہ کیا جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کو گھر میں بند کرنا ایک طرح کی سزا ہے، پنشمنٹ ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ پنشمنٹ بڑے جرائم پہ دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہونی چاہیے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہاں مردوں کا بھی ذکر ہوا. مرد برائی کا ارتکاب کرے تو ان کے لیے کیا ہے، انہیں گھر میں تو کوئی بند نہیں کر سکتا، جیل ڈالنے کا بھی یہاں حکم نہیں، کیونکہ جیل میں ایک بلائے جان بن جائے گی، الٹا ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا اسٹیٹ. تو پھر کیا ہے کہ ان کو تکلیف دو، سزا دو، مارو پیٹو، لان تان کرو اور چھوڑ دو. یہ بھی پہلے کا حکم ہے جو بعد میں بدل گیا. بعض کہتے ہیں کہ اس میں ہومو سیکشولز کے بارے میں بات کی گئی ہے. پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو چھوڑ دو کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا کام کر جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے، زنا کے بعد، ہومو سیکشوالٹی کے جرم کے بعد، غلط کاموں کے بعد توبہ کا ذکر، اور توبہ کے بعد یہاں پر کیا کہا کہ جو توبہ کر لیں اللہ پھر ان پر مہربان ہو جاتا ہے. اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جائیں، کیونکہ یہ بری عادتیں بھی ایک طرح سے کیا ہوتی ہیں، نشے کی طرح ایڈکشن ہو جاتی. جن لوگوں کو حرام راستوں سے لذت ملنے لگتی ہے ان کو پھر حلال پہ تسلی بھی نہیں ہوتی، وہ حرامی کے شکار ہو جاتے ہیں اور اسی کی تکرار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر توبہ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتا ہے اب میں نے توبہ کی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی. اب ایک طرف کفار کا انجام بتایا اور ایک طرف گناہ پر اصرار کرنے والے کا انجام، دونوں کو برابر کر دیا. یہاں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم ان کو دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنے کی مرتکب یعنی زنا وغیرہ کرے تو پھر تنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اب ہوتا یہ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد خاندان والے بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے وارث بن جاتے، اس کو بھی تقسیم کرتے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ عورت جب شوہر مر گیا تو اب آزاد ہو گئی، عدت گزار کے جہاں چاہے جس سے چاہے پھر نکاح کر لے. تم اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض خاندان اگر شوہر فوت بھی ہو جائے تو تانے دیتے رہتے ہیں اگر عورت کہے کہ میں نے اور نکاح کرنا ہے یا کوئی نکاح کرنا چاہے. تو اسلام میں ظلم اور جبر کی اجازت نہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. ان عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، معروف طریقے سے. معروف کیا ہے؟ جو جانا پہچانا، جس کو سب اچھا اخلاق اور کردار کہیں کہ یہ شوہر اچھا ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، کیئرنگ ہے، بیمار ہو تو تب خیال رکھتا ہے، کسی مشکل میں ہو تب خیال رکھتا ہے، تکلیف میں ہو تو دل جوئی کرتا ہے، ہمت بندھاتا ہے. شوہر اور بیوی کا رشتہ سارے رشتوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے والے ہوتے ہیں. یہی معروف طریقہ ہے. اور اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، کیونکہ عورت ہے نا، کمزور ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، دنیا میں حور پریاں نہیں ہوتی، حوریں تو آخرت میں ہی ہوں گی. تو دنیا کی عورتیں اگر نیک ہیں، بھلی مانس ہیں، شریف ہیں، با اخلاق ہیں، لیکن کبھی شکل نہیں پسند تم کو، یا کوئی ادا پسند نہیں، یا کوئی حرکت یا عادت پسند نہیں، کسی ہر ایک کے اندر کہیں نہ کوئی ضرور کوئی ویکنس ہوتی ہے. فرمایا اس کو مسئلہ نہ بنا، اس کو ایشو نہ بنا لو. اگر تمہیں وہ ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی دے رکھی.
ہو سکتا ہے وہ تمہارے بچوں کی بہت اچھی ماں ہو سکتا ہے وہ تمہاری آخرت کے لیے مددگار ہو. وہ کیسا خیر تمہیں اور فیض پہنچائے کہ تم سوچ ہی نہ رکھ سکو. ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الگ ہو جانا، طلاق دے دینا، گھر توڑ دینا، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا، یہ وہی کرے گا جس کے اندر تقوی نہ ہوگا، جو خدا کے خوف سے خالی ہوگا. اسی لیے اس سورت کی پہلی آیت خطبہ نکاح میں بھی ہے اور اس میں 2 دفعہ تقوی کا ذکر ہے. اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو، نہیں بنتی، اب طلاق ہی پہ معاملہ ختم ہو رہا ہے، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو، ڈائمنڈز کا ہار ہی کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے ایک ہیرا بھی واپس نہیں لے سکتے. تو اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ یعنی طلاق کے وقت یا طلاق کے بعد شوہر مہر بھی نہیں لے سکتا اور دیگر گفٹس بھی جو دیے وقتاً فوقتاً اچھے دنوں میں ہنی مون پر، وہ بھی نہیں واپس لے سکتا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور ظلم کر کے واپس لوگے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے؟ واپس کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے، تم اس عورت سے فائدہ اٹھا چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. یعنی تم سے انہوں نے نکاح کیا تھا، کوئی ایسی یاری دوستی تھوڑی کی تھی کہ تم نے گفٹ دیا، لڑائی کی تو اب وہ واپس لے لو. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور بہت برا چلن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.